بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد ناظم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ساجد نوری چرئی صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور کب سے ایجاد ہوئی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ بہت اللہ۔ نوازش، آپ نے جزاک قیمتی اللہ خیر۔ ٹائم دیا۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ تہوار منانے کے لیے ہم شریعت میں کیا حکم ہے؟ تہوار کو شریعت میں رکھا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ عید الفطر کو دیکھیے، یہ مسلمانوں کا بڑا اہم تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ کو دیکھیے، مسلمانوں کا بڑا تہوار ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، تو ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے اور ہماری خوشیوں کے ساتھ ہے۔ ہم عید الفطر کا آغاز کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کا آغاز کرتے ہیں تو سجدہ شکر کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج کا تہوار بطور خوشی کی عطا فرمایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات قرآن کریم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ کریم نے اس قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ میرا احسان یاد کرو، سجدہ شکر ادا کرو جب میں نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ گویا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس احسان کے بدلے میں تہوار عطا فرما رہا ہے اور سجدہ شکر کا حکم بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آئیں، حدیث پاک میں ہے نا، رسول اللہ علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ آپ لوگوں کی نسبت زیادہ حق ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی، حکم دے دیا گیا جو روزہ رکھے اجر ہے، جو نہ رکھے اس پہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ تہوار منانا جائز ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اچھا، اس آپ نے حکم فرمایا کہ تہوار منانا جائز ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ویلنٹائن ڈے فقط ایک بے حیائی، بے غیرتی، عریانی اور فحاشی کا نام ہے، اور بے حیائی، عریانی، فحاشی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی واضح طور پہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایمان کا تعلق حیا سے ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے، جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے، جس میں ایمان نہیں ہے اس میں حیا نہیں ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بے حیائی اور فحاشی ہے، اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ صاحب اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں آپ کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد 3 صدی عیسوی میں ایسا ہوا کہ کلیسا میں، روم کے ایک کلیسا میں ایک راہب تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور اسی کلیسا میں ایک راہبہ تھی۔ ایک آدمی کا نام تھا ویلنٹائن ڈے؟ جی، اس راہب کا نام، پادری کا نام ویلنٹائن تھا۔ تو وہ جو ویلنٹائن پادری تھا، راہب تھا، اسے اس کلیسا میں جو راہبہ رہتی تھی اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ عیسائی مذہب میں جو راہب ہوتا ہے یا راہبہ ہوتی ہے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ اب ان کو آپس میں محبت ہو گئی، اب وہ پریشان تھا کہ اس کے ساتھ اب ملاپ کیسے کیا جائے، منہ کالا کیسا کیا جائے، چونکہ ان کے مذہب میں شادی تو جائز نہیں ہے راہب کو۔ تو ایک رات وہ جب سو کے صبح اٹھا نا تو راہبہ کو بلا کے کہنے لگا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے، مجھے بشارت دی گئی ہے کہ 14 فروری کے دن راہب یا راہبہ اگر منہ کالا کر لیں، گناہ کر لیں، نکاح کر لیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، ان پہ کوئی شریعت کی حد لاگو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی کسی انتظار میں تھی، بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ جب 14 فروری کا دن آیا، اب وہ دونوں نے آپس میں منہ کالا کر لیا۔ جب منہ کالا کر لیا تو ان کا جو بڑا پوپ تھا اسے پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے مذہب کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو اس نے ان دونوں کو ایک روایت کے مطابق کہ پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک روایت کے مطابق کہ انہیں قتل کر دیا۔ تو خیر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب ابتداً اس فعل کو بڑا برا سمجھا گیا کہ 14 فروری کو راہب اور راہبہ نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے،
तमाम लोग बड़ा गलत समझते रहे। बाद में जैसे वक्त गुजरा, शैतान ने लोगों की सोच बदली, लोगों का गुमान बदला। अब जब गुमान बदला तो फिर लड़कों ने क्या किया, वो जो वैलेंटाइन जिसे कत्ल किया गया था राहिब को, उसके नाम पे 14 फरवरी का दिन मनाना शुरू कर दिया, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। अब ये हिस्ट्री मैंने आपको सुनाई है, खुद अंदाजा कीजिए कि ये दिन बेहयाई के तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बेहयाई और फहाशी का दरवाजा खोला था, तो उनको खत्म कर दिया गया। जी, उनको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन बाद वाले लोगों ने उनके नाम पे ये दिन मनाना शुरू कर दिया। अच्छा हजूर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि उन्होंने एक बेहयाई की इब्तदा की, वो एक गैर मजहब थे, गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, अपने वक्त में वो मुसलमान थे, अपने वक्त में मुसलमान थे, लेकिन तब वो खत्म हो गई थी। अब हमारे मुसलमानों में भी ये जो चीज है ये उजागर हो रही है। बस यही बात है ना कि हमारे मुसलमान अगर अपनी तहजीब को देखें तो यकीनन बहुत सारी बद इखलाकियां, बद अबालियां, बद किरदारियां, ये सब के रास्ते दरवाजे बंद हो सकते हैं अगर हम अपनी तहजीब पर अमल करें तो। हमने अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को बुला दी है और मगरिब के पीछे हम चल पड़े हैं। अच्छा, इसमें उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी है? उलमाए किराम की जिम्मेदारी इसमें यह है कि जो खुतबा हजरात हैं अपने अपने खिताबात में और अपनी अपनी मसाजिद में जुमा के खुतबा में लोगों को आगाह करें कि ये बहुत बुरी चीज है। देखें ना, बेहयाई और फहाशी का एक बहुत बड़ा ये रास्ता है। जब उलमाए किराम स्पीकर में और मुख्तलिफ ज़राए के साथ अपने खिताबात में लोगों को आगाह करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं, सादा लोग, जिन्हें पता ही नहीं कि वैलेंटाइन डे क्या है और उनके बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। अगर वालिदैन को पता हो सकता है कि वो वालिदैन अपने बच्चों को इस रास्ते से रोके। इसलिए उलमा की जिम्मेदारियां हैं कि अपने खिताबात में, अपने मुख्तलिफ जो है ना वादो तबलीग में इस बात पे रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने कीमती अल्फाज से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ। तो नाज़रीन, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ये एक बेहयाई का दरवाज़ा है जो हमने खोला हुआ है, अगर हम अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं तो ये काफ़ी, मतलब कि ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है कि हम ख़त्म इसे कर नहीं सकते। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसे हम रोक ना सकें। अगर हम एक एक बंदा, एक एक फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाए तो ये ख़त्म हो सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान कारी मोहम्मद नाज़िम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने